السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں NPCIA ٹیم جام شور کوٹری کا، جنہوں نے جس طرح ہمارا یہاں شاندار ویلکم کیا، ایک اچھی ریسیپشن دی، میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ NPCIA کی دوسری جو ضلعوں میں جس طرح کام کر رہی ہے، اس طرح جام شور کی ٹیم بھی مضبوط ہو اور آگے سے آگے جائے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ جو آج 6 ستمبر ہے، یہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے وابستہ کرتا ہے، بہت ساری قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کربلا سے شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے۔ کربلا میں شہیدوں نے شہادتیں پیش کر اسلام کو زندہ رکھا، اور پھر 1965 میں ہمارے آرمی کے جوانوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر انڈیا کو، ان کی ٹینکوں کو ریزہ ریزہ کر دیا اور شہادتیں پیش کر کے پاکستان کو تا قیامت تک زندہ رکھا، انشاءاللہ رہے گا۔ اور اس طرح آج جو کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، 72 سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں، جن میں ہزاروں لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں کشمیری نوجوانوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو غائب کر دیا گیا ہے، ان پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قربانی انشاءاللہ العظیم کشمیریوں کو آزادی دلائے گی اور بھارت کے 100,000 ٹکڑے کرائے گی انشاءاللہ، یہ اللہ کی ذات انشاءاللہ۔ مودی مردود نامراد 5 اگست کو اپنے ہی قانون سے، اپنے ہی آئین سے کھلواڑ کرتا ہے اور اپنے ہی قانون کو توڑ کر کشمیر کی حیثیت ختم کرتا ہے، جو کہ کبھی نہیں ہوگی، اس کا ایک خواب ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کشمیر کے اندر جو مسلسل ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، ستم ہو رہا ہے، اس کی مثال انسان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آج 32واں 33واں دن ہے، کشمیری کرفیو میں ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور ان کی دوائیں، غذا، کھانے پینے کی اشیاء سب ختم ہو چکی ہیں۔ اب وہ ایک ایک پانی کے بوند کے لیے، ایک ایک نوالی کے لیے پریشان ہیں۔ ان کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ان کی عورتیں، ان کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ بس وہ بچے روزی کے لیے، غذا کے لیے، کھانے پینے کے اشیاء کے لیے پریشان ہیں، اور وہ اس بھوک کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں۔ مودی مردود، جو کہ اس وقت کا ہٹلر ہے، فرعون ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہ ایک بن چکا ہے۔ وہ کشمیریوں پہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے۔ لیکن مودی مردود نامراد، تو ایک بات اپنی ذہن میں رکھ لے، تو جتنا بھی کشمیریوں پہ ظلم کرے، جتنا بھی ان کو خوف دے، ان کے نوجوانوں کو شہید کریں، ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کریں، لیکن کشمیری اپنے آزادی کی جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں آئیں گے، وہ آگے سے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل قرار دیا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کا جینا مرنا مشکل ہو چکا ہے،
لوگ وہاں سانس بھی مشکل سے لے رہے ہیں۔ ہر گھر کے گیٹ کے سامنے آرمی انڈیا کے صفات درندے کھڑے ہیں، RSS کے گھنٹے کھڑے ہیں، RSS کے دہشت گرد کھڑے ہیں۔ جو بھی کشمیری باہر نکلتا ہے اس کو اغوا کیا جاتا ہے یا ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ BBC کہتی ہے کہ ہم عینی شاہد ہیں کہ سری نگر کے چوراہے پہ، بیچ چوراہے پہ 2 نوجوانوں کو ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، پھر ان پہ مسلسل تشدد کیا جا رہا ہے۔ اتنا تشدد کرنے کے بعد جب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر لائٹ کے جھٹکے دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے پھر بھی یہی صدا ہے کہ ہمیں شہادت منظور ہے لیکن ہم تمہارے سامنے جھکیں گے اور ہم اپنی آزادی کی اس جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک اور BBC بتاتا ہے کہ ایک بزرگ شخص پہ تشدد کیا جا رہا ہے جس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اس پہ اتنا تشدد کیا جا رہا ہے کہ وہ بزرگ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی سنت داڑھی میں آگ لگا دی جاتی ہے، یعنی اب وہ انسانیت کے ساتھ ساتھ وہ اب انتہا پسند مذہب پہ بھی وہ انتہا پسند مذہبی بھی ہو چکا ہے، مذہبی دہشت گرد بھی ہو چکے ہیں۔ اب وہ مذہب پہ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں اور مذہب کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج آپ جائیں، سری نگر کی تمام مساجد بند ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ مقبوضہ وادی میں نماز پڑھنے کے لیے آدمی کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو چکی ہیں اور انڈیا جو سیکولر کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جو انڈیا کی ریاست سیکولر ہے، اس کا یہ جو ایک کھلونا تھا، جو اس کا ایک جو ڈرامہ تھا، وہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے کہ تو کتنا جو سیکولر ہے، تو انتہا پسند ہے، تو مذہبی دہشت گرد ہے، تو RSS کا جو کھلونا پلان ہے جس کے تحت برصغیر سے سب کانٹیننٹ سے تمام جو غیر ہندو قومیں ہیں ان کا نسل کشی کرنا ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو یہاں سے نیست و نابود کرنا ہے، ان کا سد باب کرنا ہے۔ یہ RSS کا جو پلان ہے، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ RSS کا پلان انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیشہ مغلوں سے دور سے، اس سے بھی پہلے مسلمانوں کا ایک پاور تھا، پاور انہوں نے شو کیا اور انشاءاللہ تا قیامت تک اس برصغیر پوری دنیا میں مسلمانوں کا وفا پر رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، زندہ باد، کشمیر بنے گا، پاکستان، کشمیر بنے گا۔ پاکستان۔ آج کشمیریوں میں نماز کے لیے ان کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے۔ اس کے بدلے آپ پاکستان کی کنڈیشن دیکھیں، پاکستان کی سچویشن دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں، پاکستان کے آرمی کے سولجرز، رینجرز کے سولجرز، پولیس اور دوسرے فورسز والے یہاں مندروں کی، چرچوں کی، گردواروں کی حفاظت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر تمہارے یہاں عبادت میں کوئی مداخلت کرے تو ہم بیٹھے ہمیں ان کی شکایت کرو۔ یعنی پاکستان ایک سیکولر والا سسٹم کر رہا ہے، ایک بین المذاہب والا کردار ادا کر رہا ہے، اور مودی مردود نامراد شیطان وقت کا ہٹلر وہاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں پہ بھی ظلم و ستم کی ایک داستان لکھ دی ہے۔ وہاں چرچوں پہ جو کرسچنوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مسجدوں پہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جس کی اور وہاں جو سکھ ہیں ان کے گردواروں پہ حملے ہو رہے ہیں، جس کی گولڈن ٹیمپل مثال ہے، بابری مسجد وہاں مثال ہے، اور وہاں لاتعداد چرچوں کو آگ لگا دی گئی، چرچوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جتنے دوسرے مناٹی کے لوگ ہیں، اس میں کرسچن ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، ان سب کو مسلسل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس برصغیر سے، اس سب کانٹیننٹ سے جتنے بھی غیر ہندو ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ مودی کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں، ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں، ہم OIC سے اپیل کرتے ہیں
ہم سلامتی کونسل سے اپیل کرتے ہیں کہ مودی نے جو کشمیر کے اندر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، وہاں کے نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں آج گلی محلے جو پہلے کشمیر میں خوشبو آتی تھی، اسی گلی، اسی محلے، اسی روڈ پہ آج خون بہہ رہا ہے۔ اگر ان کا کوئی سدباب نہیں کیا گیا، ان کا کوئی ان سے انصاف نہیں ملا ان کو، تو ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ NPCIH کے 15 لاکھ ممبرز کو اجازت دی جائے۔ کشمیر تو ہے ہی اپنا، انشاءاللہ العظیم ہم NPCIH کے ممبر لال قلعہ دہلی میں انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا انشاءاللہ اگر ناانصافیاں اس طرح چلتی رہی تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، تمام ایکشنوں کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور ہم کب تک یہ برداشت کرتے رہیں گے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ ظلم ہوتا رہے، ہمارے مسلمان عورتوں پہ ظلم ہوتا رہے، ہمارے معصوم بچوں پہ یہ ظلم ہوتا رہے؟ کب تک یہ چیزیں ہم دیکھیں گے اور کب تک ہم دے سکتے ہیں؟ کیونکہ کشمیر ہماری شیرگ ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ جس انسان نے اپنی پڑوس کا خیال نہیں کیا، اپنی پڑوس کے درد و غم کو محسوس نہیں کیا، اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں کی، تو میں محمد کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر آج ہم کشمیر کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، ان کے درد اور اس کے غم اور ان کی جو ابھی ایک کرٹیکل ایک سچویشن ہے ان کے اوپر، اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کے شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے، تو ہمارے مسلمانی ہونے پر بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ سو دوستو، ہمیں ہر فورم پہ، چاہے وہ پبلک فورم ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں بھی ہم بیٹھیں، اس کی مظلوم جو کشمیری ہیں ان کے لیے آواز بلند کرے، اور مسلسل اقوام متحدہ، OIC اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، ان تمام کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ان پہ ظلم ختم کیا جائے، ورنہ دوسرا آپشن صرف یہ ہے کہ ہم بھی کشمیر میں گھس جائیں گے، اور انشاءاللہ انڈیا کے آرمی اور RSS کے دہشت گردوں کا ہم وہ حشر کریں گے جس کی ہزاروں صدیاں دنیا والے اس کی مثال دیتے رہیں گے کہ ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فرعون کے زندہ باد، زندہ باد، NPCIH زندہ باد، ان کے ساتھ وہ حشر نشر ہوگا، فرعون، نمرود، یہ بھی لوگ مثالیں بھول جائیں گے، ایسا انشاءاللہ ان کے ساتھ حشر و نشر کریں گے۔ تو تمام دوستوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اور بھی آپ جی کافی پروگرام سے ہمیں وہاں پہلے بھی ہم بھی کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور آگے بھی ہمیں جانا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کچھ شیڈولز ہیں۔ دراصل میں تمام NPCIH کے ممبرز کو یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن 6 سپٹمبر یوم دفاع کے حوالے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان میں 300+ NPCIH کے پروگرامز چل رہے ہیں، یا کچھ نماز کے بعد چلیں گے، اور وہ انشاءاللہ مسلسل چلتے رہیں گے جب تک اقوام متحدہ کوئی فیصلہ نہ کر لے کشمیری حق میں، یا جب تک پاکستان کی گورنمنٹ ہمیں جہاد کا اجازت نہیں دے، اس وقت یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ تمام NPCIH کو میں یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ روڈوں پہ کھڑا ہے، پریس کانفرنسز میں کھڑا ہے، سیمینارز منعقد کر رہا ہے، تو وہ NPCIH کے ممبرز ہیں جو مسلسل اپنے کشمیریوں کے بھائیوں کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تو دوستو، میرا پرسنل پروگرام بھی جو بہاولپور تھا، مجھے آج وہاں پہنچنا تھا، وہاں کی ہاکی اسٹیڈیم میں بہت بڑا ایک NPCIH کا پروگرام تھا، میں وہاں چیف گیسٹ تھا، اور ہمارا ہی وہاں ایک عظیم الشان پروگرام جو بھی الحمدللہ وہاں چل رہا ہے۔ میں کیونکہ میری تو طبیعت ناساز ہو گئی تھی، تو لاسٹ نائٹ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ سائیں بالکل آپ جرنی نہ کریں، سفر نہ کریں، آپ کی سفر والی کنڈیشن نہیں ہے، آپ اس میں تھوڑا احتیاط کریں۔ سو میں نے بہاولپور والے دوستوں سے معذرت کہی کہ میں آج نہیں آ سکتا، آپ اپنے پروگرام کو، اپنے اس جدوجہد کو، اپنے اس جذبے کو، اپنے اس مشن کو کنٹینیو کریں، جاری رکھیں، اس میں مزید شدت آنی چاہیے، اس میں ہمیں بیک فوٹ نہیں، فارورڈ جانا ہے، آگے سے آگے جانا ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ ہم مشکلوں سے کبھی ڈگمگاتے نہیں۔